الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ آج کے نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ ہے سپر سٹور کے بارے میں۔ سپر سٹور ایک ایسا سٹور ہوتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے آپ کو تقریباً ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں، کھانے پینے سے لے کے کپڑوں سے لے کے ہر طرح کی چیزیں۔ آج میں شاپنگ کے لیے جا رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ سردیوں میں باہر دکانیں یا مارکیٹس اس طرح کا بہت ہی کم سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کے بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ سارا کچھ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے ملے۔ جب آپ سپر سٹور میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اپنی باسکٹ لینی پڑتی ہے۔ سارے لوگ یہی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے مختلف سیکشنز ہیں، آئیے میں آپ کو چند ایک سیکشنز وزٹ کراؤں گا، اور پھر جو مجھے کچھ ضرورت کی چیزیں چاہیے تو وہ بھی میں لوں گا۔ یہاں پہ اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں یہاں پہ اصل میں کاسمیٹکس کا سیکشن ہے رائٹ سائڈ پہ۔ اور اگر آپ سیدھے جاتے جائیں کاسمیٹکس ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ فارمیسی بھی ہے آگے کی سائڈ پہ، اور لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کپڑے وغیرہ اور ان کا سیکشن ہے۔ اسی سائڈ سے چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں کہ یہ دیکھیے یہاں پہ اس سائڈ پہ ویمن کا سیکشن الگ ہے، مین کا سیکشن جو ہے وہ الگ ہے۔ اور ادھر سے سیدھا ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے کون سا سیکشن ہے، اور یہاں سے اگر آپ سیدھا سامنے جائیں تو فارمیسی ہے۔ سپر سٹور کے اندر آپ دیکھیے کپڑے ہیں، فارمیسی ہے، اور اس کے بعد آپ گریجولی دیکھتے جائیں گے کہ اور کون کون سے سیکشنز ہیں یہاں پہ۔ یہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں ابھی تک کاسمیٹکس والا ہی چل رہا ہے۔ یہاں پہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہے، وہ ہر چیز اس طرح کی ملتی ہے۔ یہ شیمپو وغیرہ کا سیکشن ہے۔ اور اب بھی ہم آگے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور یہاں پہ کیا ہے۔ مجھے ٹوتھ پیسٹ چاہیے تھا، میں یہاں سے اپنے لیے ایک ٹوتھ پیسٹ لیتا ہوں، اور اچھی ڈیل ہے یہ۔ اصل میں یہاں پہ بھی بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے ابھی کووڈ کے بعد، بہت ہی زیادہ ہر چیز کی پرائسز آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہیں۔ اس لیے بندے کو تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بھی چیز اکنامیکل ہے تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہی لے۔ ابھی ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں کسی اور سیکشن میں۔ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تھوڑا سا بچوں کا سیکشن ہے، بچوں کے ڈائپرز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں یہاں پہ، اور سیدھا بھی اگر جائیں تو بچوں کے کپڑے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں سے سیدھا اگر ہم جائیں تو اگر ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہے آگے کہ تھوڑی کٹلری وغیرہ دیکھنی تھی، اس سیکشن کے لیے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے آگے رائٹ سائڈ پہ یہ آئے گا۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ضرورت کی جو بھی چیز چاہیے وہ ہمیں۔ سپر سٹور کی ایک اور خاصیت ہے کہ آپ شاید لینے کے لیے کوئی ایک آدھ چیز آتے ہیں، لیکن جب آپ نکلتے ہیں تو آپ آلموسٹ کافی زیادہ چیزیں آپ لے چکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جب بندہ تھوڑی ونڈو شاپنگ کے لیے ہی جب گھومتا پھرتا ہے تو پھر بھی بندے کو ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ بندہ آپ کو یاد آتا ہے کہ یار یہ چیز بھی میرے لیے ضروری ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سپر سٹور کی خاصیت ہے، اور میرا خیال ہے یہی ان کا طریقہ ہے، اسی کی وجہ سے یہاں پہ کافی زیادہ چیزیں جو ہے تو وہ بکتی ہیں۔ چلیں اب یہاں سے ہم نے کچھ لیا ہے اور ابھی ہم سیدھا آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے لینی تھی تھوڑی سی سبزیاں، تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ ہے سب سبزیوں کا اور پھلوں کا سیکشن۔ پہلے اگر آپ سٹارٹنگ میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ سیلڈز ہیں، لیفٹ سائڈ پہ بھی سیلڈز ہیں، اور ابھی اگر اسی میں ہم سیدھا جائیں تو یہاں پہ آپ کو یہ سبزیوں کا سیکشن ملے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی یہ پتوں والی سبزیاں ہیں اور گرین ویجیٹیبلز ہیں یہ ہیں یہاں پہ، اور انتہائی صاف ستھری ہوتی ہیں اور بڑی ویل آرگنائزڈ ہوتی ہیں یہاں پہ۔ اور یہ موسٹلی ہماری سبزیاں جو سیزن میں آتی ہیں یہ برٹش کولمبیا سے، وہاں پہ کافی زیادہ فارمرز ہیں اور وہاں پہ یہ کافی زیادہ گرو کی جاتی ہیں، تو یہ وہاں سے آتی ہیں تازہ سبزیاں۔ یہ ہم تھوڑی سی اپنی سبزیاں لیتے ہیں، اور ابھی میں نے منٹ پودینہ لیا ہے، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا دھنیا وہ بھی لینا ہے،
اور یہ اسی طرح کی ایک چیز میں نے اور بھی لینی ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ یہاں پہ شلجم بھی ہے. اور سبزیاں اچھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ صبح کے ٹائم پہ آئیں سبزیاں لینے کے لیے، کیونکہ اس ٹائم پہ زیادہ تازہ سبزیاں ہوتی ہیں اور آپ کو اچھی وہ مل سکتی ہیں. بٹ شام کے ٹائم تک یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی وہ پرانی ہو چکی ہوتی ہیں، تو زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ سبزی اور پھل جب انہوں نے خریدنے ہوں تو وہ صبح کے ٹائم پہ آتے ہیں، کیونکہ صبح یہاں پہ تقریباً ہر دن ہی نئی قسم کی سبزی آتی ہے. اور یہ دیکھیے، یہ کوئی ایک نئی قسم کی سبزی ہے، اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھی پہلے. اور ابھی میں اس کا نام بھی کہیں پہ نہیں دیکھ سکا، کیونکہ کافی سارے نام یہاں پہ ایک ساتھ ہی ہیں. اس کے بعد یہ اب دیکھیے کہ ابھی ہم آ چکے ہیں فروٹ والے سیکشن میں. اور یہاں پہ بھی ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فروٹ کے سیکشن میں بھی آرگینک فروٹ بھی ہوتے ہیں اور ان آرگینک بھی. آرگینک فروٹس جو ہوتے ہیں وہ کمپیریٹیولی وہ مہنگے ہوتے ہیں. مطلب آپ اگر $3 کا اگر 1 kg ہے سیب ان آرگینک، آرگینک شاید 5 kg کا ہو، $5 پر kg کا ہو. ان کی پرائس میں یہ ریئلی جو ہے تو یہ ایک فرق ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو تھوڑے ہیلتھ کانشیس لوگ ہوتے ہیں تو وہ آرگینک پسند کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس کیوی فروٹ ہے، اور یہ کوئی ڈریگن فروٹ ٹائپ کا کوئی فروٹ ہے. میں نے آج سے پہلے یہ نہیں دیکھا. اور ساتھ ہی ہمارے یہاں پہ مینگو بھی ہیں، ایووکاڈو ہے. اور یہ پاکستان والا مینگو نہیں ہے، یہ یہاں کا میکسیکو کا مینگو ہوتا ہے. اور یہ بھی کافی میٹھا ہوتا ہے، بٹ اس کا ٹیسٹ پاکستان والے مینگو سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور یہ ایووکاڈو ہیں کافی 2-3 قسم کے. اور اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ یہاں پہ شملہ مرچ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو یہ ہری مرچیں اور لال مرچیں ہیں. تو یہ والی جو میں لینا چاہ رہا ہوں وہ ہے تھائی چلی، اور تھائی چلی انتہائی اسپائسی ہوتی ہے. اور یہ مطلب آپ میکسیمم کھانے کے اگر اندر یوز کریں تو آپ 1-2 سے زیادہ یہ تھائی چلی نہیں یوز کر سکتے، کیونکہ کافی زیادہ اسپائسی ہوتی ہے. اوکے جی، آگے چلتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ کیلا ہے. کیلا یہاں کا کافی اچھا ہوتا ہے اور تازہ ہوتا ہے. یہ سارا لیٹن امریکن کنٹریز سے آتا ہے. وہاں سے گریجولی یہ آتا رہتا ہے. اس لیے جو ہے تو یہ کافی اچھا اور آپ کو اکنامیکل بھی پڑتا ہے، کیونکہ اس کی پرائس میں نے دیکھی ہے کافی بہتر ہے. بٹ اگین وہی بات ہے کہ یہاں پہ جو یہ والا ہے ان آرگینک ہے، اور ساتھ میں اگر آپ آرگینک والا لیں تو وہ اس سے زیادہ جو ہے تو وہ مہنگا ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ ایپریکاٹ ہے ہمارے پاس. اور اس سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں تو ایپل ہیں، پیچ ہے. اور ایپل کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت قسم کی ورائٹی ہے یہاں پہ. یہاں پہ کچھ 4-5 قسم کا ڈفرینٹ قسم کا جو ہے تو وہ ایپل آپ کو نظر آئے گا. اور دیکھتے ہیں، مطلب بندے کو اپنی جیب کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جتنا زیادہ اکنامیکل ہو ہم اس کو بھی پریفر کرتے ہیں. اور پلس ظاہر ہے ہم اگر آپ گریجولی یہاں سے لیتے ہیں سامان تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے والے کا ٹیسٹ اچھا ہے، اور پلس جو ہے تو وہ اکنامیکل بھی ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز کہ جب آپ ایپل لیتے ہیں یا اس طرح کے جو انڈیویجولی آپ ایک فروٹ لیتے ہیں تو ہم سب کو دیکھ کے لیتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی زیادہ خراب والا نہ ہو. اور اکثر کیونکہ یہاں پہ جو فروٹس وغیرہ ہیں، ایپلز بھی یہ لیٹن امریکن کنٹریز سے آتے ہیں، بعض تو ایون نیوزی لینڈ سے بھی آتے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے بھی آتے ہیں. تو ظاہر ہے کافی زیادہ ڈسٹینس ہے ان کے وہاں سے یہاں تک آنے میں، ٹرانسپورٹ ہونے میں. اس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ یہ خراب ہو جاتے ہیں. آپ کو کافی کیئرفل رہنا پڑتا ہے، اور آپ کو بار بار جو ہے تو ایک ایک کو دیکھ دیکھ کے آپ کو لینا پڑتا ہے. جی آگے چلتے ہیں اس کے بعد کسی اور سیکشن میں. ابھی ہم یہاں سے سبزیوں کے اور پھلوں کے سیکشن سے باہر آ گئے ہیں. یہ ہماری لیفٹ سائڈ پہ ڈرائی فروٹس بھی تھے، اور ابھی یہاں پہ ہماری رائٹ سائڈ پہ جو ہے تو کیوکمبر ہیں، کھیرا ہے. اور یہ بھی یہاں پہ کافی زیادہ مہنگا ہوتا ہے. آپ کی کبھی قسمت ہی اچھی ہو وہ ہو تو آپ کو یہ سستا ملتا ہے، نہیں تو یہ کافی زیادہ مہنگا ہوتا ہے یہاں پہ. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اور بھی ابھی تک سبزیوں کے سیکشن میں ہی کافی زیادہ ورائٹی ہے، اور ابھی میں اسی کو دیکھ رہا ہوں. تو ابھی اس کے بعد مجھے ٹومیٹو بھی چاہیے تھا.
اور ٹومیٹو کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ورائٹی ہے یہاں پہ. سو ٹومیٹو کے حوالے سے بھی بندے کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کس کس طرح کا ٹومیٹو آپ کو چاہیے. اور پلس اس کے ساتھ امپورٹنٹ چیز جو ہے تو ان کی پرائسز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آرگینک کے ڈفرینٹ ہے, ان آرگینک کے ڈفرینٹ ہے, اور ایون جو ان آرگینک کے اندر ڈفرینٹ قسم کا ہے ٹومیٹو اس کی بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سو یہ والا ہے, اس کو کہتے ہیں وائن ٹومیٹو. اور یہ درمیانہ قسم کا ہوتا ہے, زیادہ نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے, بٹ اس کی پرائس جو ہے تو وہ کافی ریزنیبل لگ رہی ہے. لیکن ابھی ہر چیز جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. مطلب ایک ٹائم تھا کہ ہم $1 کا یہاں پہ ایل بی ہوتا ہے جو یہاں کا یونٹ ہے, تو اس میں ہم $1 کا لیا کرتے تھے, اور آج وہی ٹومیٹو $2 یا $3 کا وہ ملتا ہے. چلیں ٹومیٹو بھی میں لے چکا ہوں, تو اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کسی اور سیکشن کے اندر. ابھی تک تو ابھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سیکشن میں جب آتے ہیں تو آپ ایک آدھ چیز, جب میں نے آج لسٹ نہیں بنائی تو اگر آپ کے پاس لسٹ نہ ہو تو آپ ایک آدھ چیز لیتے ہیں تو آپ کو پھر کوئی اور چیزیں بھی یاد آتی ہیں. یہاں پہ دیکھیے کریلا بھی ہے, یہاں پہ ہمارے پاس بینگن بھی ہے. تو یہ جو بینگن ہے یہ تھوڑا سا زیادہ فریش لگ رہا ہے, سو میں چاہوں گا کہ میں اسے بھی لوں. اور ساتھ میں گارلک یہاں پہ ہے, یہ چائنا کا ہوتا ہے گارلک, اور لیکن یہ اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو. مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان میں ہم لیتے تھے گارلک تو اس کی بنسبت یہ والا کافی اچھا ہے یہ گارلک. سو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے بینگن لینے چاہیے کیونکہ یہ فریش لگ رہے ہیں اور یہ کافی صاف ہیں. کریلا لینے کا بھی پروگرام تھا بٹ یہ کوئی اتنا اچھی شیپ میں نہیں لگ رہا. یہاں پہ کریلا بھی 2 3 قسم کا, ایک چائنیز ہوتا ہے, اور اگر آپ لکی ہوں تو آپ کو یہاں پہ انڈین کریلا بھی ملتا ہے. سو جو انڈین والا ہوتا ہے تو وہ آپ کو ریئل مطلب پاکستان والا ٹیسٹ دیتا ہے, کیونکہ وہ آلموسٹ جو ہے تو وہ سیم ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس سیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جنجر بھی ہے. چلے اب آگے چلتے ہیں, تھوڑا سا ایک دو چیزیں آپ کو اور دکھاتا ہوں. اور یہ والا جو سیکشن ہے یہاں پہ ڈسپوزیبل کپس وغیرہ, پلیٹس وغیرہ, یہ سارا ہے یہاں پہ. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈٹرجنٹس وغیرہ یہ چیزیں ہیں. اچھا مجھے یاد آیا کہ مجھے ڈٹرجنٹ بھی لینا تھا کپڑے دھونے کے لیے, تو میں دیکھتا ہوں کہ کون سا والا اچھا ہے, کون سا والا بہتر ہے, اور کون سا والا اکنامیکل ہے. تو یہ 2 3 قسم کے ڈٹرجنٹ ہیں. اچھا یہ تو شاید سافٹنرز ہیں, تو ان کے ساتھ میں ہی ڈٹرجنٹ بھی ہونے چاہیے. سو لاسٹ ٹائم بھی میں نے اس کمپنی کا لیا تھا ٹائڈ کا, تو وہ کافی اچھا تھا, کافی بہتر تھا. سو میں یہ والا ایک ٹائڈ کا ڈٹرجنٹ لے لیتا ہوں. سو اس کی زیادہ بڑی والی بوٹل لیں تو وہ اکنامیکل پڑتی ہے بٹ کافی ہیوی ہوتی ہے, تو میں آج بڑا والا کارٹ نہیں لایا. سو میں باسکٹ ہے میرے پاس, سو باسکٹ میں کوشش کروں گا کہ جتنی چیزیں میں لوں تو اس کے اندر پوری آنی چاہیے. اور اس کے بعد نیکسٹ سیکشن میں چلتے ہیں آگے. اصل میں یہ اتنا بڑا ہے سپر اسٹور کہ اس کے اندر جب آپ گھومنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کا آرام سے 1 1.5 گھنٹہ تو اس کے اندر آپ کو لگ جاتا ہے, کیونکہ بعض اوقات بندہ صرف اور صرف ایک آدھ چیز لینے کے لیے آتا ہے, لیکن پھر آپ گھومتے گھومتے آپ کے پاس اتنی ساری چیزیں آپ لے لیتے ہیں, اتنی ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی. لیکن کیا کرے بندہ, کیونکہ اب ہر دفعہ یہاں پہ آنا بھی ممکن نہیں ہوتا. اس لیے جب بھی بندہ آتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں میکسیمم جتنی بھی چیزیں اس کے ذہن میں ہوں تو وہ ساری کی ساری میں خرید لوں, اور اس کی وجہ سے بار بار یہاں پہ نہ آنا پڑے. سو یہ سیکشن ہے ہمارے پاس. سو اس والے سیکشن میں ساسز ہیں ڈفرینٹ قسم کے. پھر اگر آپ آگے آئیں تو یہاں پہ کوئی اسپائسز وغیرہ ہیں کافی زیادہ. اور اسی سیکشن میں لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو رائس ہمارے پاس ہے, اور ابھی رائٹ سائڈ پہ بھی کافی زیادہ اسپائسز وغیرہ ہیں, اور دالیں وغیرہ ان کا سیکشن بھی آئے گا. اور یہ ہے جناب انٹرنیشنل سیکشن اس کو کہتے ہیں. یہاں پہ آپ کو انڈیا, پاکستان, ان کے سب مسالے اور ہر چیز یہاں پہ ملتی ہے.
یہاں پہ آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، یہاں پہ ہیں شان کے مسالے، وہ بھی آپ کو بریانی مسالہ کڑھائی وغیرہ وہ سارے آپ کو ملیں گے. چھوٹا سا سیکشن ہے بٹ یہاں پہ کافی زیادہ ہماری اپنی دیسی چیزیں ہوتی ہیں. سو کافی زیادہ جو ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں تو وہ اس سیکشن میں آتے ہیں. سو کوکنگ آئل میں دیکھ رہا تھا تو یہاں سے میرا لینے کا پروگرام بنا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوکنگ آئل آج سے کوئی 3-4 سال پہلے یہی باٹل جو میں نے ابھی لی ہے یہ $4 کی ہوتی تھی اور ابھی یہ $9 کی ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی مہنگائی ہوئی ہے. پاکستان کے حوالے سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، تو آبویسلی ہوئی ہے وہاں پہ، بٹ یہاں پہ بھی ہر چیز کی پرائس ڈبل ہوئی ہے. سو یہ ہیں ہمارے پاس اس سائڈ پہ کچھ ڈریسنگز ہیں، کوئی سیزر ڈریسنگ ہیں، کوئی سیلڈ ڈریسنگ وغیرہ ہیں. تو یہ بھی میرا لینے کا پروگرام ہے. سو میرا پروگرام ہے رینج ڈریسنگ لینے کا. تو یہ رینج ڈریسنگ مختلف چیزوں میں یوز ہوتی ہے، سیلڈس کے اندر اور اس کے بعد سینڈوچز وغیرہ کے اندر یوز ہوتی ہے. تو یہ لینے کا میرا پروگرام ہے، تو یہ بھی میں لوں گا ایک. اس کے اندر بھی ان کے پاس بہت زیادہ ورائٹی ہے. سو بندے کو ڈیسائیڈ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں تو ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ جو پروڈکٹ ٹرائی کروں تو نیکسٹ ٹائم ڈفرینٹ والی، تو پھر آپ کو اس کے بعد جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی پروڈکٹ زیادہ بہتر ہے. چلیے اس کے بعد آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سیکشن میں ہمارے پاس کیا ہے. سو یہاں پہ یہ آگے آپ دیکھیں تو میونیز بھی ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کا میونیز اور یہاں کا ٹوٹی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور وہاں والے کا جو ہے تو تھوڑا میٹھا ہوتا ہے اور ڈفرینٹ، لیکن یہاں کا جو ہے تو تھوڑا سا سالٹش ٹائپ کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. سو موسٹلی جو لوگ یہاں پہ اسی والے مائنیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کو نہیں ملتا، یہاں پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے تھوڑا. میں دیکھوں گا اس دفعہ مجھے یہ والا تھوڑا سا ڈفرینٹ لگ رہا ہے، تو میں ایک یہ بھی لینا چاہ رہا ہوں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان قریب ہے، تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے پہلے جو ہے تو میکسیمم بندہ شاپنگ کر لے، کیونکہ رمضان میں روزہ رکھ کے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور یہاں پہ روزہ کافی لمبا ہوتا ہے. سو اس وجہ سے ہر بندہ یہی کوشش کرتا ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے میکسیمم جو ہے تو وہ کام نمٹا دے. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو ایک آدھ اور سیکشن دکھاتا ہوں. اور یہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی آپ کو ہر چیز نظر آئی، آپ کو کپڑے نظر آئے، یہاں پہ الیکٹرانکس کا سامان آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فارمیسی بھی آپ نے دیکھی. ابھی یہ سامنے ہمارے بیکری ہے، بیکری کا سیکشن ہے لیفٹ سائڈ پہ. سو اس کے بیکری میں بھی آپ کو ہر طرح کی یہاں پہ ورائٹی ملتی ہے، اور ایون انڈیا پاکستان کے بھی آپ کو جو بیکری آئٹمز ہیں وہ بھی ملتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل یہاں پہ جو کیک رس ہم پاکستان میں کھاتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو ملے گا. یہاں پہ نمک پارے وغیرہ وہ بھی آپ کو ملیں گے. سو